الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین ثم آمین۔ پارہ نمبر 8 سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ پریویس لیکچر میں ہم نے سورہ الانعام سٹارٹ کی تھی، جس کے ہم نے رکوع جو ہے وہ کیے ہیں تقریباً 13۔ تو آج ہمارا 14th رکوع انشاءاللہ سٹارٹ ہوگا، اور اس میں ہم نے آنے والے وقت میں ہم 14 سے لے کے 20 تک انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ اسی رکوع میں سورہ اعراف سٹارٹ ہو جائے گی، اور اس کے انیشیلی ہم 10 رکوع پڑھیں گے آج کے لیکچر میں، اور باقی کی جو سورہ ہے وہ انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہم کمپلیٹ کریں گے۔ چلیں اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہی ہم آغاز کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 14 ہم پڑھیں گے، سٹارٹ یہاں سے لیں گے۔ اس رکوع کا ٹائٹل ہے اکثریت کی پیروی گمراہ کر سکتی ہے انسان کو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ رکوع جو ہے آیت نمبر 111 سے لے کے 121 تک کی آیات پر وہ ہے مشتمل ہے۔ تو 111 جو آیت ہے یعنی کہ 111، اس میں ہم نے دیکھا کہ اگر مشرکین مکہ پر فرشتوں کا نزول ہو، مردے زندہ ہو کر ان سے کلام کریں، یا کوئی انہیں معجزہ دکھایا جائے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس میں کیا چیز بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ مشرکین مکہ کے لیے کوئی بھی معجزہ آ جائے، ٹھیک ہے، یہ ایمان لانے والے ہیں نہیں۔ اگر ان سے ایون یہاں اب جو ہے اللہ پاک نے مثالوں سے وضاحت کی ہے کہ فرشتے بھی ان کے لیے معجزات لے کے نازل ہو جائیں، یا فرشتوں کا نزول ہو جائے، مردے زندہ ہو جائیں، ان سے بولنے لگیں، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی معبود ہونے کو ہی بیان کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پوری کی پوری کائنات میں جتنی بھی نشانیاں ہیں اللہ کو ہی انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ اللہ ہے، اللہ ہمارا معبود ہے، عبادت کے لائق بھی وہی ہے، ہمارا رازق وہی ہے، ہمارا خالق وہی ہے۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے کوئی ایک ریزن نہیں ہے۔ تو یہاں مشرکین کی جو ہٹ دھرمی کہہ لیں وہ چیز بیان کی گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 12 میں بیان کیا گیا کہ جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی نبی آئے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک مصلحت تھی کہ جو شیاطین ہیں اور کچھ انسان ہیں اور ایون جن بھی، یہ سارے کے سارے یہ انبیاء کے دشمن بنا دیے گئے۔ اب یہ جو شیاطین ہیں، انہیں یہ دھوکہ دینے کے لیے جو ہے راہیں دکھاتے رہتے ہیں، آل دا ٹائم کوئی نہ کوئی ان کی جو ہے مصروفیت رہتی ہے اس پوائنٹ آف ویو کو لے کے کہ یہ اپنی راہ سے ہٹ جائیں۔ آیت نمبر 13 میں جو چیز بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی یہ خوشنما باتیں ہیں، یہ کن لوگوں کو متاثر کر سکتی ہیں؟ جو کہ دنیا سے پیار کرتے ہیں اور آخرت کی جواب دہی پر ان کا کوئی یقین نہیں ہے۔ جس طرح سے ایک مومن جو ہے وہ آخرت میں ایک ریزلٹ کارڈ اس کو ملنے والا ہوتا ہے نا، تو ساری زندگی وہ اپنی تیاری اسی حوالے سے کرتا ہے کہ مجھے میرا رزلٹ اچھا ملے، ٹھیک ہے۔ دنیا میں بھی ہمیں رزلٹ اچھا چاہیے ہوتا ہے، تو آخرت کا جو رزلٹ ہے وہ تو بہت امپورٹنٹ ہے۔ اسی کی بیسس پہ ہمارا سب سے بڑا فیصلہ ہوگا کہ ہمیں جہنم میں آگ میں ڈال دیا جائے گا، اللہ نہ کرے، یا پھر ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کی جو بدلہ ہے اس میں ہمیں جنت نصیب کرتے ہیں۔ تو ساری جو کشمکش ہے اس دنیا میں جو چل رہی ہے وہ اسی رزلٹ کی بیسس پہ چلتی ہے، اور مومن کے لیے تو اس کا پاتھ بہت زیادہ کلیئر ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے آیت نمبر 14 دیکھنی ہے، جس میں مشرکین نے جو خود ساختہ معبود بنائے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آیت جو ہے وہ سوالیہ ہے کہ
अल्लाह के सिवा कोई और हुक्म क्या मैं ढूंढूं? ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्योंकि ये आयत नाजिल हुई तो सवाल भी किया जा रहा है उनकी तरफ से कि मैं अब अल्लाह के सिवा कोई और जो है वो माबूद ढूंढूं या कोई और किसी और का हुक्म ढूंढूं, क्योंकि अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ही आदिलाना शरीयत नाजिल की। अब ये जो उनको रास्ता दिखाया गया कि ये इसी शरीयत की पैरवी करनी है, ठीक है, क्योंकि इंसान अगर अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करता है तो वो फिर गुमराह हो जाता है। तो जो शरीयत इनायत की गई है वो इसीलिए इनायत की गई है कि इंसान गुमराही से बच जाए। उसके बाद आयत नंबर 15 में हम पढ़ेंगे कि रब की बात जो है वो सच्ची बात है और उसको तब्दील नहीं किया जा सकता। यहाँ पे क्योंकि मुशरिकीन अल्लाह ताला के अहकामात को भी बदल देते थे, ठीक है, तो ये उसी सेंस में ये चीज जो है हम लेंगे इंशाल्लाह। आयत नंबर 16 में बताया जा रहा है कि जो बुराई और बेहयाई वाली चीजें हैं, ठीक है, जो इंसान ख्वाहिशात की पैरवी करता है तो ये चीजें गुमराही को क्योंकि लीड करती हैं, तो इंसान फिर बुराई और बेहयाई में और अच्छाई में फिर कोई भी जो है डिफरेंस वो नहीं देख सकता है। उसके बाद आती है हमारे पास आयत नंबर 118। 118 यानी कि 118, जिसमें अल्लाह ताला का हुक्म बयान किया गया है कि कोई भी ज़बीहा, ज़बीहा का मतलब ये कि जो जानवर कुर्बान किए जाते हैं। अब यहाँ डिफरेंस क्या है? अल्लाह का नाम लेके ही हम लोग ज़िबा करते हैं ना जानवरों को। तो जब मुशरिकीन ज़िबा करते थे तो वो किसी अपने माबूद का तज़किरा करते, उस पे कोई और जो है नाम लेते, जैसे कि उनके अपने ही बनाए हुए माबूद थे, लात मनात उज़्ज़ा, ये चीजें आपको कुरान करीम में बारहा मिलेंगी, जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं इंशाल्लाह देखेंगे आप भी। तो जो इन नामों के हवाले से जो भी ज़बीहा है वो हराम है, जबकि अल्लाह के नाम का ही ज़बीहा उसे हम हलाल समझते हैं और अल्लाह ताला का हुक्म भी यही है। तो यहाँ पे ये चीज भी इंसान को जहन में अपने रखनी चाहिए कि जितने भी लोग गैरुल्लाह को खुश कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुरान करीम के अहकाम हमारे सामने हैं। हमें ऐसी कोई चीज कंज्यूम करने का अल्लाह ने हुक्म ही नहीं दिया है, तो हम ऐसी किसी चीज को सही कैसे मान सकते हैं? उसके बाद 119 आयत है, जिसमें हमने कल के लेक्चर में हमने चार ऐसे जानवरों के नाम पढ़े थे, जिसमें बहीरा पढ़ा था, साइबा है, वसीला है और हाम है। ये कौन से जानवर थे इनकी डिटेल हमने कल ही देख ली थी। इनको मुशरिकीन ने या कुफार ने इनको जो है अल्लाह ताला के नाम पर यानी कि गैरुल्लाह के नाम पर छोड़ रखा होता था। कभी किसी को कोई निशानी लगाकर छोड़ दिया जाता। अब क्या है कि इससे जो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए ये सारे चौपाए बनाए कि इनसे इंसान फायदा उठाएगा, ठीक है, तो इनसे कोई भी फायदा उठाना, इनके साथ छेड़छाड़ करना, छेड़छाड़ करने का से मुराद ये है कि किसी फसल में घुस जाए तो इनको कोई मना करने की जो है वो जरूरत नहीं रखता था, ठीक है, तो ये किसी न किसी माबूद के नाम से क्योंकि छोड़े गए थे। तो यहाँ पर ये इंडिकेट किया गया है अल्लाह की तरफ से कि अल्लाह ने ऐसी कोई पाबंदी लगाई नहीं है कि इनके साथ ऐसा कुछ करना है या अल्लाह के नाम से इसको छोड़ देना है या कोई भी ऐसी चीज। तो ये हुक्म अल्लाह की तरफ से आया ही नहीं है, ये सारी इनकी खुद साख्ता एक शरीयत है। और फिर साथ में ये चीज भी बयान की गई है कि मजबूरी में कोई अगर हराम को कंज्यूम करता है तो साथ में उसकी हदूद भी बयान की गई हैं। इतना ही कंज्यूम करना है कि जो आपको आपकी जान को बचाने के लिए काफी हो। और जो लोग हद से तजावुज करते हैं, अल्लाह ताला का हुक्म है कि हद से तजावुज करने का जो है किसी को भी कोई भी वो वाली लाइन जो है वो क्रॉस नहीं कर सकता कि कोई इसको मजे लेके कंज्यूम करने लगे, ठीक है, यानी कि एंजॉय करने लगे इसको, ये ऐसे ऐसे खाने को जो कि वैसे अल्लाह ताला ने हराम किया है। अब ये सिर्फ एक सिचुएशन है जिसमें इस खाने को हलाल कर दिया गया। उसके बाद आती है 120 आयत, जिसमें गुनाह के बारे में जो है वाजे किया गया है कि गुनाह का एक पैरामीटर है कि ये गुनाह है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई किसी जगह पर छुप के गुनाह कर ले तो वो ये समझे कि किसी को पता नहीं चला, सही है, तो चाहे वो छुप के गुनाह किया जाए या सबके सामने किया जाए, अल्लाह हमारे हर अमल से बहुत अच्छे से वाकिफ है। आयत नंबर 121 में बताया जाता है कि जब भी जिस तरह से मुसलमान गैरुल्लाह के नाम का ज़बीहा नहीं खाते थे, तो जो मुशरिक हैं वो हुज्जतबाजी करते थे, उनसे बहस करते थे कि जानवर तो ये वही है जिसका गोश्त तुम रूटीन में खाते हो, ठीक है, तो अब गैरुल्लाह के नाम से अगर ज़िबा कर भी दिया गया तो जानवर वही है,
اب اس کا گوشت آپ نہیں کھا رہے، مطلب ہے کہ یہ بحث و مباحثہ چلتا رہتا تھا، جیسے کہ سود کے لیے بھی حرمت جب آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سود حرام ہے، تو مشرکین اس میں بھی بحث مباحثہ کرتے کہ دیکھیں تجارت بھی تو ایسے ہی ہے نا، تجارت میں بھی آپ پیسہ لگا رہے ہو تو پیسہ آپ سود میں بھی لگا رہے ہو، لیکن یہ اللہ کے احکام ہے اور اس کو شعور والے بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے رکوع نمبر 14 کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اب ہم رکوع نمبر 15 دیکھیں گے، جس میں 122 سے لے کے 129 تک کی آیات شامل ہیں۔ اس میں خوش قسمت انسان جو ہے اس کی کوالٹیز بتائی گئی ہیں کہ اس کی سب سے بہترین کوالٹی کیا ہوگی۔ تو 122 آیت ہے جس میں جیسے یہ رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے، یہاں پہ انسان کی خوش قسمتی یہ بیان کی گئی کہ پہلے تو وہ غفلت میں تھا، غفلت کی زندگی گزار رہا تھا، تو ایسی زندگی کو مردہ زندگی سے ہی، مردہ جیسے ہوتا ہے اس سے تشبیہ دی گئی ہے، اور پھر اللہ نے کیا، اسے اللہ پاک نے بیدار کر دیا، عمل کی اس کو توفیق دے دی گئی، اسے قرآن کا علم دے دیا گیا۔ اب کیا ہے کہ وہ نہ صرف خود اس سے فائدہ لے رہا ہے، اپنی زندگی قرآن کے مطابق گزار رہا ہے، بلکہ اب وہ دوسروں کو بھی بیدار کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ ایک دعا جو ہے ہمیں خود کے لیے مانگنی ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ایسی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، کہ ہم بھی غفلت کی زندگی کو بھول جائے، اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عنایت فرما دے اور قرآن کا علم ہو ہمارے پاس جس سے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے، آمین ثم آمین۔ یہاں پہ جو مثال ہے وہ ہم حضرت حمزہ کی مثال لے سکتے ہیں کہ جنہوں نے 6 سال لگائے، ٹھیک ہے، اس پہ 6 سال تک وہ ایمان نہیں لائے، لیکن پھر کیا ہوا کہ جب وہ ایمان لائے تو اللہ پاک نے ان کو ایسی ثابت قدمی عنایت فرمائی کہ وہ آخری وقت تک وہ ثابت قدم ہی رہے، اسلام کا جو کلمہ ہے اس کو بلند کرنے کے لیے وہ کوشش کرتے رہے۔ آیت نمبر 123 ہے جس میں یہ آگاہ کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جتنی بھی بستیاں ہیں اس میں جو حق کا کلمہ ہے اس کی مخالفت کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، اس میں جو سردار ہوتے ہیں وہ سر فہرست ہوتے ہیں، مطلب جتنے بھی پاور والے لوگ ہوتے ہیں نا، طاقتور جن کو کہا جاتا ہے، اب یہ طاقت ان کی کسی سیٹ کی ہو سکتی ہے، دولت کی ہو سکتی ہے، کوئی بھی، تو جن کو ہم سردار سمجھتے ہیں، تو سب سے زیادہ سردار جو ہوتے ہیں، سرداران، وہی حق کے خلاف اپنا جو ہے نعرہ بلند کرتے ہیں اور حق کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب ریزن کیا بتائی گئی ہے؟ تکبر، تکبر کی وجہ سے ان کا جو سر ہے وہ حق کے سامنے نہیں جھکتا۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہم دیکھتے ہیں کہ ابو جہل، یہ سردار تھا مشرکین کا، اب جب اس کی پہچان بھی چکے تھے جتنے بھی مشرکین تھے سرداروں سمیت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن تکبر اس کی بنیاد تھی، تکبر کی وجہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیشہ ہمیشہ مخالفت کرتے رہے، اور ایون ابو جہل جو ہے اسی حال میں ہی اس کو موت نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے جو ہے جہنم کی وعید کرتے ہیں۔ آیت نمبر 124 ہے جس میں مشرکین کی ایک یہ چال بھی بیان کی گئی ہے کہ اب یہ رسولوں کو جھٹلاتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث کیے گئے تو انہوں نے سارے جتنے بھی پہلے انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، ٹھیک ہے، تو ان کی سب کی واقعات جو ہے سب کے سامنے رکھے۔ اب یہ لوگ جھٹلاتے تھے اور کہتے تھے کہ جس طرح سے پہلے ایک رسول معجزے دکھاتے تھے تو اب آپ بھی ہمیں معجزے دکھائیں، ٹھیک ہے، ہمیں جب تک معجزہ نہیں دکھائیں گے ہم کیسے مانیں کہ آپ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ تو اب یہاں پہ یہ چیز فرمائی گئی ہے آیت میں کہ ان کی چالوں کا عذاب ان کو مل کر ہی رہے گا۔ آیت نمبر 125 میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ جسے ہدایت دیتے ہیں اس کا سینہ حق کی قبولیت کے لیے کھل جاتا ہے۔ سینہ کھلنا جسے شرح صدر کہتے ہیں۔ اب کیا ہوگا کہ جس کا سینہ کھل گیا تو اللہ کا جو بھی حکم آئے گا اس کو اپنی طرف وہ خیر محسوس ہوگی، اس کو، ٹھیک ہے، وہ اس کے لیے تنگی محسوس نہیں کرے گا یا اللہ کے بھیجے ہوئے حکم کو کوئی بوجھ نہیں سمجھے گا، بلکہ یہ نعمت جو ہے اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے وہ ہدایت کی راہ پر چلتا رہے گا۔ آیت نمبر 126 میں بیان ہو رہا ہے کہ اللہ پاک نے جو رب کی طرف جانے والا راستہ ہے اس کو صراط مستقیم بتایا ہے۔ 127 آیت ہے کہ جو بھی لوگ احکام پر سر تسلیم خم کرتے ہیں، یعنی محنت کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، حقیقتاً جنت میں بھی وہی لوگ جائیں گے کیونکہ وہی لوگ مستحق ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر دونوں راستے ہیں،
ایک راستہ وہ ہے جو انسان، جو نفس جو راستہ بتا رہا ہے کہ مجھے اس راستے پہ چلنے میں خوشی محسوس ہوتی ہے، اور ایک وہ راستہ ہے جو ہمیں اللہ کی طرف سے بتایا گیا، اور اللہ نے فرمایا اس راستے پہ چلو گے، یہ صراط مستقیم ہے، اب یہ جنت کی طرف لیڈ کر رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو بظاہر خوشنما راستہ ہر انسان کو اچھا لگے گا، لیکن جو اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا، جو جنت میں جانے کا اپنے آپ کو سمجھتا ہوگا کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، خواہش رکھتا ہوگا، تو obviously وہ اسی راستے کو آپٹ کرے گا اور انشاءاللہ وہی مستحق ٹھہرے گا۔ اس کے بعد آتی ہے 128 آیت، یہاں پہ روز محشر کا ایک مکالمہ بیان کیا گیا ہے کہ جیسے جنوں کی ایک جماعت ہے، اس سے یہاں پر پوچھا جائے گا کہ کیسے انہوں نے انسانوں کو بہکایا، ٹھیک ہے؟ انسانوں کو کیسے جنات بہکاتے ہیں۔ اب آج کا انسان جو ہے وہ دنیا کمانے کے لیے کس طرح کی محنت کر رہا ہے؟ وہ جنات کو اپنے جس طرح کہتے ہیں قبضے میں کر لیتا ہے، جن کو آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے، جس کو موکل کہا جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، موکل کیا کرتا ہے؟ آپ کو جو ہے کوئی بھی انسان جو خدا نخواستہ اس راستے پہ چل پڑا، جس کو ہم جادو والا ایک پروسیس کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، انسان اور جنات۔ اب جو موکل ہے وہ انسان کو ایسی خبریں لا کے دیتا ہے۔ اب یہ جو سارا ایک سسٹم چل رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز دنیا کمانے کے لیے ہے۔ جو انسان آخرت کو کچھ سمجھتا نہیں ہے تو پھر وہ دنیا پانے کے لیے کچھ بھی کرتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ ایسے لوگوں کو وعید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 130 میں فرمایا جاتا ہے کہ جو رسول ہیں ان سے بھی پوچھ گچھ کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ جنت کے لیے جو ہے، اب جس طرح سے جنت میں جانے کے لیے جہنم کا جو محشر جو بھی میدان ہوگا، ٹھیک ہے، تو رسولوں سے بھی یہاں پہ پوچھ گچھ کی جائے گی کہ آپ نے یاد ہوں گی 130 سے لے کے 140 تک کی۔ اب روز قیامت اللہ تعالیٰ جنات سے بھی پوچھیں گے اور پھر انسانوں سے بھی پوچھیں گے، کہ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو بھی شریعت آئی، جو بھی رسول آئے، اللہ تعالیٰ نے وہ جنات کے لیے بھی وہی ساری شریعت تھی اور انسانوں کے لیے بھی۔ تو یہاں پوچھ گچھ ہوگی اس لیے دونوں سے۔ اور پھر سورہ رحمان میں بھی یہ چیز جو ہے ہم دیکھتے ہیں جب تلاوت کرتے ہیں، تو یہاں پہ بھی اسی طرح سے جنات اور انسان دونوں کو ہی مخاطب کر کے پوچھا گیا ہے کہ کیا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ان سے کیا سوال کیا جائے گا کہ رسولوں نے تمہیں احکام سکھائے سارے، میرے جو پیغامات سے تھے وہ بتائے، ٹھیک ہے؟ تو آخرت کی جواب دہی کے حوالے سے یہاں پہ آپ سبھی لوگوں کو خبردار کیا گیا۔ تو یہاں پہ یہ جو دونوں جماعتیں ہیں، جنوں کی اور انسانوں کی، وہ واقعتاً اعتراف کریں گے کہ جی ایسا ہوا تھا کہ ہمیں پیغام پہنچ گیا تھا، احکامات بھی ہمیں پہنچ گئے تھے، لیکن یہاں ہوا یہ کہ ہمیں دنیا کی زندگی زیادہ بہتر لگتی تھی، زیادہ خوبصورت لگتی تھی، تو ہم دھوکے میں مبتلا ہو گئے تھے۔ آیت نمبر 131 میں فرمایا گیا ہے، جو اللہ کی سنت ہے وہ بیان ہوئی ہے کہ کسی بھی قوم پر ایسے ہی عذاب نہیں آیا، بلکہ اللہ پاک نے اس قوم کی ہدایت کے لیے، اس کی تصحیح کے لیے پہلے رسول بھیجے، ٹھیک ہے؟ اور پھر ان کو پیغام حق جو ہے وہ پہنچایا گیا، توحید کا کلمہ جو ہے اگر جن لوگوں نے اس پہ ایمان لے آئے تو وہ لوگ جو ہے وہ بچ گئے، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو کفر پر اڑے رہے، ٹھیک ہے؟ تو کفر پر اڑ جانا مطلب جو کہ ان کی ایک ڈھٹائی ہے یا پھر حق کو قبول نہ کرنا ہے، تو پھر ایسے ہی لوگ عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں اور پھر ان پہ عذاب آ جاتا ہے۔ تو ہم نے اس آیت میں اللہ کی سنت کیا پڑھی کہ قوموں پہ ایسے خود بخود عذاب نہیں آ جاتا، پہلے اللہ تعالیٰ قوم کو ایک وارننگ دیتے ہیں کہ حق کا راستہ قبول کر لو، اور اگر وہ قبول نہیں کرتے ہیں تو پھر ان پہ عذاب آتا ہے۔ تو یہاں چیز ہم یہ سیکھنے کو ہمیں ملتی ہے کہ ہمارے پاس بھی اللہ پاک نے ہدایت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، ہمارے پاس ہدایت کے لیے قرآن کریم ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہم حق کے راستے پہ چل رہے ہیں؟ کیا جو پیغام اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہنچایا، کیا ہم اس پہ عمل درآمد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کیونکہ پہلے جو قومیں جن پہ عذاب آیا تھا وہ کس بیسس پہ آیا تھا؟ اسی بیسس پہ آیا تھا کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا جو پیغام تھا وہ قبول نہیں کیا تھا، حق کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کی دعوت، یہ جو ہمارے پاس موجود ہے، اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عنایت فرمائے، آمین ثم آمین۔
اس کے بعد 132 آیت ہے جس میں یہاں پہ نیک اور بدکار جو بھی لوگ ہیں دونوں، ان کے درجات کے بارے میں مطلع کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان دونوں ٹیمز کے جو درجات ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جو نیک لوگ ہیں وہ اپنے لیے بہت محنت کرتے ہیں درجہ پانے کے لیے اور جنت پانے کے لیے، اور جبکہ بدکار جو ہے ان کا راستہ بالکل ہی الگ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے 133 آیت، یہاں پہ اللہ پاک نے ایک اور چیز جو ہے وہ اطلاع فرمائی ہے انسانیت کے لیے کہ جتنی بھی قومیں ریپلیس کی گئیں، اب یہاں پہ ہم قومیں جو ہم قوموں کی ڈیٹیلز ہے نا وہ انشاءاللہ آنے والے اس میں پڑھتے رہیں گے اور بار بار تذکرہ کریں گے اللہ پاک قرآن کریم میں کہ کیسے جو ہے وہ قوموں پر اللہ پاک نے رسول مبعوث کیے، ٹھیک ہے، ان کو ہدایت کی دعوت دی، اور پھر کیا ہوا جب انہوں نے وہ دعوت قبول نہیں کی، وہ اپنی ہٹ دھرمی کے باعث جو ہے وہ اڑے رہے ضد پہ کفر پر، تو پھر ان کو ریپلیس کر دیا۔ کیسے ریپلیس کیا؟ ان پر اللہ کا عذاب آ گیا، کسی پہ زلزلہ آیا، کسی قوم کو کہ پتھروں کی بارش ہوئی کسی پر، ٹھیک ہے، تو وہ پوری کی پوری قومیں جو ہے وہ نیست و نابود کر دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو کیونکہ ضرورت نہیں ہے، منافقین کی عبادت کی بھی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ غنی ہے، وہ چاہے تو سب کو پوری دنیا کو وہ نیست و نابود کر دے اور پھر نیک لوگوں کی جو جماعت ہے وہ لے آئے، یا ان کی جگہ کوئی اور لوگ جو ہے وہ سنبھالیں، تو اللہ کے لیے یہ چیز جو ہے یہ امپاسبل میں نہیں آتی، اللہ کے لیے ناممکن کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جتنی بھی قومیں تباہ و برباد ہو گئی تھی، تو یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کرنے والی ہے کہ جو نیک لوگ تھے ان کو اللہ پاک کی طرف سے بچا لیا گیا تھا۔ آیت نمبر 134 میں بتایا گیا ہے کہ آخرت کے عذاب کا جو تذکرہ ہے وہ جو بار بار ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آخرت کا عذاب آئے گا، یہ اللہ کی طرف سے دھمکی نہیں ہے، تو یہ چیز سب نے مائنڈ میں رکھنی ہے۔ اگر اللہ نے کہا ہے کہ آخرت کا عذاب آئے گا تو یہ آ کر ہی رہے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 135 آیت جس میں چیلنج دیا گیا ہے لوگوں کو کہ قوم کے لوگوں اب جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہو آپ کرو، اب جو رسول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو ایک ذمہ داری دی گئی ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ چیز ایک چیلنج کی صورت میں سامنے آئی۔ پھر اس کے بعد 136 آیت ہے، اب یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ مشرکین جو ہیں ان کے پنڈت کھیتوں میں اور جانوروں میں کچھ پورشنز اس طرح سے کر لیتے تھے کہ کچھ حصہ یہ اللہ کے نام کا حصہ ہے اور یہ جو بقیہ حصہ ہے یہ بتوں کے نام کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو باطل معبود ہیں ان کی خوشنودی کے لیے یہ سب کام کیے جاتے تھے، یعنی مویشیوں کے حصے، کھیتی کے حصے۔ اب یہاں پہ جو ہے شریعت کو یہ لوگ فالو نہیں کرتے تھے، اب یہ سمجھتے تھے ہم نے اللہ کو راضی کیا لیکن ساتھ میں ہم اپنے دوسرے معبودوں کو بھی راضی کر کے رہیں گے۔ تو 137 آیت میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ جو مشرکین تھے وہ دین کے نام پر اپنی اولاد کو بھی قتل کر دیتے تھے کہ یہ جو اولاد ہے اس کو بھی ہم نے قربان کر دیا اپنے جو معبود ہیں جھوٹے ان کو خوش کرنے کے لیے۔ 138 آیت ہے، یہاں پہ بھی یہ جو جانور ہیں اور کھیتی ہیں، ٹھیک ہے، جس کو کچھ جو ہے چیزیں ممنوع کر دی گئیں، تو یہاں پہ یہ چیز باور کرائی گئی ہے یہ شریعت ان کی طرف نہیں آئی ہے بلکہ ان کے یہ خود ساختہ فیصلے ہیں جس کو شریعت سازی کہتے ہیں کہ خود سے ہی اپنی شریعت انہوں نے بنا لی۔ اب شریعت کا مطلب یہی ہوتا ہے حرام اور حلال کا فلسفہ کہ جو حکام ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، ٹھیک ہے، تو شریعت سازی کس کو کہیں گے؟ جو خود ساختہ فیصلے لوگ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں۔ 139 آیت ہے جس میں چوپائے ہیں نا ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہوتا ہے، یعنی کہ ان کی جو چوپایوں کی جو اولاد پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہاں بھی انہوں نے احکام خود سے بنائے ہوئے تھے کہ اب جو بھی چیز پیدا ہوگی یعنی کہ اگر نر یا مادہ جو بھی چیز پیدا ہوگی اس پہ مردوں کا حق ہوگا، لیکن اگر کوئی مردہ پیدا ہو گیا اسی چوپائے سے تو پھر وہ عورت بھی وہ کنزیوم کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو اگلے رکوع میں انشاءاللہ ہم اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں، یہاں پہ صرف اتنا ہی تذکرہ ہے۔ اور پھر 140 جو آیت ہے اس میں اولاد کا قتل جو کرتے ہیں لوگ اس کو بے وقوفی کہا گیا ہے۔ اب یوں سمجھ لیں کہ اللہ پاک جب کسی کو اولاد دیتا ہے تو ساتھ میں اس کا رزق بھی پرووائڈ کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس عمل کو اسی لیے بے وقوفی کہا گیا کیونکہ اللہ کی ایک رحمت ہے یہ ساری چیز، اولاد، اس کا رزق اور ساری چیزیں، اور پھر انسان جو ہے خود ساختہ اپنے رویوں کی وجہ سے اپنی اولاد کو ایک بہت بڑی رحمت کو یہاں پہ قتل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا یہاں پہ یہ رکوع کمپلیٹ ہو گیا تو ہم اگلا رکوع سٹارٹ کرتے ہیں۔ 4 ہوگا رکوع، لیکن 17 ہوگا
سورہ کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اس پارے کا 4 رکوع ہوگا یہ۔ تو یہاں اس رکوع میں ہوں گے 141 سے لے کے 144 تک کی آیات، جس میں 141 آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ پاک نے ایسے باغات پیدا کیے جس میں درخت شامل ہیں، اس میں بیلیں ہیں جن کو چھتریوں پہ چڑھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، درخت جو ہوتے ہیں وہ اپنے سہارے پہ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن بیلوں کو کسی نہ کسی سپورٹ سے اوپر چڑھایا جاتا ہے۔ اب یہ جو دونوں چیزیں ہیں یہ کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیداوار ایسی ہے کہ کچھ نہ کچھ فائدہ دے رہی ہیں انسان کو، اور سبھی چیزیں انسانیت کے فائدے کے لیے ہی پیدا کیے گئے، جس میں دیکھیں نباتات ہیں، پھل ہیں، کھیتیاں ہیں۔ اللہ پاک نے یہاں پہ ان سب چیزوں کو کنزیوم کرنے کا حکم فرمایا ہے کہ سب چیزیں کھاؤ پیو، ٹھیک ہے، ان کے ذائقے انجوائے کرو، ان سے فائدے لو، لیکن ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اللہ کا حق یعنی کہ عشر ادا کرنے کا حکم ہے۔ جس طرح سے زکوٰۃ ہے نا، زکوٰۃ کے لیے 2.5% مال و دولت پہ جو بھی آپ کا جو بنتا ہے حصہ 2.5%، وہ آپ نے پورے سال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ سیم اسی طریقے سے عشر جو ہے وہ زمینی پیداوار ہے اس میں ادا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا اس آیت میں حکم ملتا ہے کہ کھیتی ہے جو بھی زمینی پیداوار ہے اس میں عشر ادا کرنا ہے، یعنی کہ جس روز انسان پھل اتارے گا یا کھیتی اپنی کاٹے گا، اللہ پاک کا حق اسی دن ادا کر دے گا۔ آیت نمبر 142 ہے جس میں جانوروں کی تخلیق جو ہے اور جو انسانوں کے لیے کی گئی ہے اس کا تذکرہ ملتا ہے، یعنی جو چیزیں بھی پیداوار ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے ہی یہ سب چیزیں پیدا کی ہیں۔ اس کے بعد 143 آیت ہے، اس میں ہمیں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ جو مردوں اور عورتوں کی جو ڈسٹنکشن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی کوئی بھی شریعت نہیں اتاری گئی ہے کہ کون سا جانور ہے جو مردوں کے لیے حلال ہے اور عورتوں کے لیے حرام ہے، مطلب یہ ان کے خود ساختہ ہی کچھ فیصلے تھے۔ تو اس میں آیت میں جو ہے یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ ایسی کوئی ڈسٹنکشن اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہے۔ ایون جو حلال جانور ہے، جس میں کچھ جانور ہیں جو بوجھ اٹھاتے ہیں اور کچھ بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ انسانیت کی فائدے کے لیے ہیں، تو اس سے کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو، اور کسی کو بھی خود سے حرام نہیں قرار دیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو جو 143 اور 144 آیت ہے اس میں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ ان لوگوں کا ایک کانسیپٹ خود سے ہی بنا ہوا تھا جو ان کے باوجداد سے ہی چلتا آ رہا تھا۔ تو یہاں پہ سوال کیا گیا ہے ان لوگوں سے کہ جو جس طرح سے یہ ایک کانسیپٹ رکھتے تھے کہ چوپایوں کے پیٹوں میں جو جانور ہے وہ سارا مرد کا ہی حصہ ہے، اس پر وہ مرد کھا سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی مردہ پیدا ہو گیا تو پھر عورت بھی اس میں سے کنزیوم کر سکتی ہے، عورت کو بھی اس میں سے دیا جا سکتا ہے۔ تو سوال یہاں پہ آیت میں یہ ہے کہ یہ حکم آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ جب اللہ نے یہ حکم نہیں دیا ہے تو آپ نے اس کو کہاں سے ایکسٹریکٹ کیا ہے اس حکم کو؟ یہاں پہ ہمارے یہ رکوع کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اگلا رکوع سٹارٹ ہوتا ہے ہمارا 145 سے لے کے 150 تک کی آیات اس میں شامل ہیں، جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ 145 آیت میں 3 چیزوں کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا ہے، جس میں سے ایک ہے بہتا ہوا خون، یہ حرام ہے، اس کو نہیں کھایا جا سکتا، نہیں پیا جا سکتا۔ خنزیر کا گوشت ہے، یا پھر ایسا ذبیحہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں یہاں پہ مینشن کی گئی ہیں اللہ کی طرف سے۔ اور پھر 146 آیت میں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ جس طرح سے یہود تھے، وہ کچھ ان کی سرکشی کی وجہ سے یا ان کی شرارتوں کی وجہ سے کچھ چیزیں ان پر جو حلال تھیں باقی سب لوگوں کے لیے، تو ان کے لیے وہ چیز حرام کر دی گئی تھی۔ اب یہاں ایک ناخن والے جو جانور ہیں جس طرح سے گھوڑا، گدھا، اب ان میں سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پہلے سے ہی حرام ہے، لیکن اللہ پاک نے، جیسے گائے اور بکری ہے، اس کی چربی بھی حلال ہے، تو یہاں پہ اہل یہود کے لیے یہ حرام کر دی گئی تھی، اور اس کی ریزن ان کی سرکشی ہے۔ لیکن ساتھ میں پھر سے اللہ کی رخصت بیان کی گئی ہے کہ اگر کسی پہ اضطرار والی کیفیت آ جائے، وہ جان بچانا چاہتا ہو، تو پھر وہ جو حرام ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے اس وقتی طور پر حلال کر دیا ایسے آدمی کے لیے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی رخصت ہے۔ 147 آیت ہے جس میں جو لوگ جھٹلانے والے ہیں نا ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کا حکم آتا ہے۔ 148 آیت ہے جس میں مشرکین کا ایک قول بیان کیا گیا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اور نہ ہی خود سے کسی شے کو ہم حرام قرار دے سکتے۔ تو 149 آیت میں اسی کا جواب دے دیا گیا ہے کہ اللہ نے انسان کو نیکی اور برائی کرنے کا اختیار دیا ہے، ہر نیکی یا برائی کا اذن وہی دیتا ہے
البتہ برے کام میں اس کا اذن ہوتا ہے، رضا نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کر دی گئی ہے۔ اور پھر ساتھ میں دلیل بھی مانگی گئی ہے کہ شرک کا حکم جو ہے وہ کہاں پر موجود ہے۔ آپ بتائیں کہ وہ حکم آپ نے کہاں سے لیا، کیونکہ شرک کے حوالے سے بار بار اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت کی ہے، اور بار بار قرآن کریم میں اس کو ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ 150 آیت ہے اس رکوع کی آخری آیت، جس میں اللہ پاک نے شریعت سازی کا ثبوت جو ہے وہ مانگا ہے کہ یہ جو آپ نے خود ساختہ فیصلے کیے ہوئے ہیں، اس کی دلیل جو ہے وہ دکھائیں اور بتائیں کہ آپ نے یہ فیصلے کہاں سے ایکسٹریکٹ کیے ہیں۔ اگلا رکوع ہے رکوع نمبر 18، جس میں 151 سے لے کے 154 تک کی آیات شامل ہے۔ اس میں بنیادی احکام بتائے گئے ہیں جو کہ اسلامی معاشرے کی جو تعلیمات ہیں ان کو بیان کرتے ہیں۔ 151 جو آیت ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو، اور پھر اس کے بعد جو ہے بتایا گیا کہ جو ظاہری اور پوشیدہ ہر قسم کی بے حیائی ہے اس سے بچنا ہے۔ کسی انسان کو ناحق قتل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ احکام جو ہے 151 آیت سے میں ملتے ہیں۔ 152 آیت ہے جس میں یتیم کے مال کی حفاظت کرنے کا حکم ہے، ناپ تول میں کمی نہ کرو، ہمیشہ عدل کی بات کرو، وعدے پورے کرو۔ اور 153 آیت میں قرآن کریم کی پیروی جو ہے اس کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کو صرف ایسے نہیں پڑھنا بلکہ اس پر عمل کرنے کی نیت سے اس کو سمجھ کر پڑھنا ہے، کیونکہ جو قرآن کریم کا جو راستہ ہے جس میں ہمیں عمل کا جو راستہ ملتا ہے، بس اسی پہ چلنے کا ہی ہے، اس کے سوائے انسان کوئی اور راستہ اختیار کر نہیں سکتا۔ اللہ پاک ہمیں اس راستے پہ چلنے کے لیے پوری پراپر توفیق بھی عنایت فرمائے، اور ہمارے لیے اللہ پاک آسانیاں بھی فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ رکوع کی آخری آیت ہے 154، جس میں تورات کا تذکرہ ملتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی تھی، اور یہ پوری شریعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت لے کر نازل ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ۔ اس کا یہاں پہ ہمیں تذکرہ ملتا ہے۔ اس کے بعد اگلا رکوع ہے جس میں 155 سے لے کے 165 تک کی آیات شامل ہیں، اور یہاں ہمیں جو سیدھا راستہ ہے جس کو صراط مستقیم بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کا یہاں پہ ہمیں پورا ایک سبجیکٹ ملتا ہے۔ 155 آیت ہے پہلی آیت، جس میں کتاب کی پیروی کی نصیحت کی گئی ہے کہ کتاب سے نصیحت حاصل کرو اور پھر تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس کے بعد 156 آیت آتی ہے جس میں پچھلی امتوں کی طرح یہ بتایا گیا کہ اس کو صرف کتاب نہیں سمجھنا۔ اب دیکھیں کہ پہلے بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے وقتاً فوقتاً جیسے رسول بھیجے تو شریعت بھی بھیجی، تورات بھیجی، انجیل بھیجی، زبور کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان امتوں نے کیا کیا، اس کو صرف ایک کتاب کی حیثیت سے لیا، اس کو پڑھ بھی لیتے تھے، اس کا علم بھی حاصل کرتے تھے، لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ اب وہاں یہاں پہ ہمیں سورہ بقرہ میں ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ کس طرح سے بنی اسرائیل کہتے تھے کہ ہم اس کو پڑھ بھی لیں گے، اس کا علم حاصل کریں گے، اس کی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں، بس ایک عمل والا جو ایک پیرامیٹر ہے اس کو ہم نہیں پورا کر سکتے۔ تو یہاں پہ بھی رک کے ہم اپنے آپ سے سوال کریں گے، اپنا احتساب کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ کیا کہیں ہم بھی اسی روش پہ تو نہیں چل رہے؟ کیا ہم قرآن کریم کو صرف پڑھنے کی نیت سے اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ ہم نے پڑھ لیا ثواب ہو جائے گا، اس کے بعد ہم اس کا علم حاصل کرنے کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تبلیغ بھی کر لیتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو یہاں پہ ہم ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں کہ نہیں، عمل ہم سے نہیں ہوگا۔ تو ہم جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس پر ذلت اور جو ایک اس پہ پستی جو ہے اللہ پاک کی طرف سے ان پہ نازل کی گئی، تو اس کا تذکرہ ہمیں صاف الفاظ میں ملتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی ہے، اللہ پاک ہمیں ہمارا شمار ان لوگوں میں نہیں کرے کہ جو قرآن کریم کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کریں کہ اس کو پڑھ بھی لیں، اس کی تعلیم بھی حاصل کر لیں، تبلیغ بھی کر لیں، لیکن عمل نہیں کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرنے سے بچائیں اور ہمیں نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائیں جو قرآن کریم کا راستہ ہے۔ آمین ثم آمین۔ 157 میں ہمیں آیات کو جو جھٹانے والے لوگ ہیں ان کو ظالم کہا گیا ہے، یہ میسج ملتا ہے۔ اس کے بعد 158 آیت ہے جس میں جو ہدایت پا کر انتظار کرنے والے لوگ ہیں ان سے سوال کیا گیا ہے اس آیت میں کہ صراط مستقیم پر
آئیں گے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کون سا دن ہوگا جس دن فرشتے اتریں گے اور پھر اللہ پاک بھی آئیں گے، یہ روز محشر ہوگا، جس دن زمین کو بالکل کوٹ کے برابر کر دیا جائے گا، حشر کا میدان لگے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ قیامت کا دن ہوگا، اور یہ جو وقت ہے نا قیامت کا، اس کے بعد مہلت نہیں ملے گی کسی کو بھی، نہ توبہ کی نہ ہی عمل کی۔ تو یہی ایک وقت ہے جس پہ انسان نے مہلت کا، جسے ہم وقت کہتے ہیں، انسان نے اسی سے ہی فائدہ لینا ہے۔ 159 آیت میں بتایا گیا ہے کہ دین ایک ہی راستہ ہے اور ایک ہی کتاب ملی ہے امت کو، ٹھیک ہے۔ شریعت جسے ہم کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہیں جو مبعوث کیے گئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہاں پہ یہ چیز سوال کیا گیا ہے کہ جو گروہ میں منقسم ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، کس وجہ سے منقسم ہوئے ہیں، اور جتنی بھی یہ تقسیم ہونا ہے یہ گمراہی کو لیڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جن کے گروہوں میں جو بڑھ جانا ہے یہ گمراہی کو لیڈ کرتا ہے، گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دین اتارا، ایک ہی کتاب اتاری، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہم سب کے لیے اسوہ ہے، وہ بھی ایک ہی پرسنالٹی ہے۔ اب گروہوں میں، گروپس میں تقسیم ہونے کی کوئی ریزن نہیں ہے یہاں پہ۔ 160 آیت ہے جس میں ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت بیان کی گئی ہے کہ کوئی بھی انسان جب نیکی کرے گا تو اگر اللہ چاہے تو اس کا 10 گنا تک اجر بڑھا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ ساتھ میں اللہ کا عدل دیکھیے کہ بدی کا جو سزا ہوگی وہ برابر ہی دی جائے گی۔ ایسا نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ کہ اگر آپ بدی کرو گے تو اس کا جو اس کی سزا ہے وہ کئی گنا بڑھائی جائے گی، بلکہ بدی جو ہے اس کا برابر حصہ ملے گا سزا کی صورت میں، جبکہ نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جائے گا۔ 161 آیت میں صراط مستقیم کی ڈیفینیشن بتائی گئی ہے کہ خالص دین پہ عمل کرنا ہے، یعنی ہر معاملے میں یکسو ہو کر اللہ کی ہی اطاعت کرنی ہے، اور اس کی عملی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ملتی ہے۔ اب جب ان سے جب بھی ڈیمانڈ کی گئی کسی قربانی کی تو انہوں نے اللہ کی محبت میں ہر وہ چیز اللہ کے سامنے قربان کر دینے کا پورا عہد کر لیا اور ایسا کیا۔ تو یہاں پہ ایک بہت بڑی مثال ہے اور سیدھے راستے کا یہی تقاضا ہے۔ 162 آیت میں بہت پیاری جو ہے آیت ہے یہ کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو یہاں پہ بھی رک کے ہم نے اپنے آپ کے بارے میں سوچنا ہے، کیا ہماری نماز، ہماری کوئی قربانی، ہماری زندگی موت کیا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے؟ اگر ہم اپنے آپ کو اس آیت کے ہی کانٹیکسٹ میں ڈھال لیں تو ہمارا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے، جو زندگی میں دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے۔ 163 آیت ہے جس میں شرک کی نفی کی گئی ہے کہ شرک جو ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا۔ 164 آیت میں فرمایا گیا ہے کہ ہر جان کو اپنے عمل کا وبال اٹھانا ہوگا روز قیامت، کوئی بھی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ 165 آیت میں اللہ تعالیٰ نے جیسے انسان کو تخلیق کیا، اس کو خلیفہ بنایا، اس کے بعد اس کو اختیارات دے دیے گئے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد درجات سے بھی نوازا، کسی کو مال میں درجہ دیا زیادہ، ٹھیک ہے، کسی کو فضیلت ملی علم میں، کسی کو صلاحیتوں میں ملی، اور ساتھ میں ہمیں یہ چیز بھی بتا دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ جو صلاحیتیں، یہ انعامات آپ کو دیے گئے ہیں، اس کو استعمال کہاں کرنا ہے؟ obviously ان سب کو اللہ کا کلمہ بلند کرنے میں استعمال کرنا ہے، یہی آزمائش ہے۔ اگر دوسری چیزوں میں کوئی بھی انسان ان کو سرو کرے گا دنیا کمانے میں، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی سزا کا مستحق وہ ٹھہرے گا۔ اللہ پاک بہت غفور ہے، بہت رحیم ہے، اللہ پاک نے یہاں اس چیز کا شعور دلایا ہے انسان کو۔ یہاں پہ ہماری سورہ الانعام کمپلیٹ ہوتی ہے الحمدللہ۔ ہم سورہ الاعراف شروع کریں گے۔ پہلا رکوع ہے سورہ اعراف کا جس میں 1 سے لے کے 9 تک کی آیات ہیں۔ یہاں پہ تاریخ انسانی کا بیان ملتا ہے۔ حروف مقطعات سے سٹارٹ ہوتی ہے آیت، اس کے بعد آیت نمبر 2 میں اور آیت نمبر 3 میں وحی کی پیروی کی تلقین کی گئی ہے، اور جو قیامت کے دن میں جس طرح سے وحی کی پیروی کی یہاں پہ تلقین کی گئی ہے، پھر اس کے بعد جو 4 آیت ہے یہاں پہ جو قومیں تھیں ان کے جو گناہ تھے، اور یہ جو جتنی بھی قومیں ہلاک کر دی گئیں، ٹھیک ہے، اس کی ریزن بتائی گئی ہے کہ ریزن یہی تھی کہ ان کے اپنے گناہ ہی ایسے تھے
یہاں پہ ہم آنے والے جو ہوں گے رکوع، ان میں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کون کون سی قومیں آئیں۔ قوم نوح ہے، قوم ہود ہے، قوم صالح، قوم سمود، قوم شعیب، قوم لوط، اور یہ تمام قومیں جو ہیں ان کو ہدایت کا ایک راستہ دیا گیا، انہوں نے ہدایت نہیں اپنائی، اور یہی ان کے جرم تھا۔ اسی جرم کی پاداش میں یہ سب قومیں ہلاک کر دی گئی ہیں۔ اور ہم قرآن کریم میں اس کا جو تذکرہ پڑھتے ہیں بار بار، وہاں پہ ہمیں سب کو احتساب کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہیں اس روش پہ ہم لوگوں کی جو جتنی بھی ہم لوگ امت ہیں، کیا ہم لوگ اسی روش پہ تو نہیں چل رہے؟ ٹھیک ہے، تو آیت نمبر 5 میں ہمیں ملتا ہے کہ جب تباہی آئی، تو جب تباہی آ گئی، ان کو ایک مہلت کا وقت ملا، جیسے ہمیں بھی ملا ہوا ہے قیامت سے پہلے پہلے، ٹھیک ہے، تو یا اپنی موت سے پہلے پہلے، اور جس جس دن کسی بھی انسان کی موت آتی ہے تو اس کی قیامت اسی دن قائم ہو جاتی ہے، یعنی اس کے بعد مہلت کا وقت تو ختم ہو جاتا ہے نا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جب تباہی کو دیکھ لیتی تھی قومیں، تو پھر یہ اعتراف کرنے لگتے تھے کہ واقعی ہم ہی ظالم تھے، اور یہاں پہ یہ چیز باور کرائی گئی ہے اس آیت میں کہ یہ دنیاوی بربادی تھی، ابھی اصل جو بربادی ہوگی اس کا وہ قیامت کے دن ملے گی، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس پوری پوری جو جزا ہے اور سزا ہے وہ قیامت کے دن اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 7، آیت نمبر 6 ہے۔ آیت نمبر 6 میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن جیسے کہ جو احتساب ہے وہ رسولوں کے ساتھ بھی ان سے بھی سوال کیا جائے گا، جیسے انسانوں سے سوالات کیے جائیں گے، ٹھیک ہے، تو رسولوں سے بھی ان کی گواہی لی جائے گی کہ اللہ کا جو پیغام تھا کیا وہ پوری طریقے سے آپ نے پہنچایا۔ تو یہاں پہ اس چیز کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا شعور دلایا ہے کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 8 ہے، جس میں روز قیامت جو ایک فیصلہ ہوگا، ٹھیک ہے، وہ کس بیسس پر ہوگا، کیا کیا گیا ہے کہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، جو ہمارے اعمال ہیں، ان کا وزن کیا جائے گا، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ترازو، اور پھر نیکیوں کا پلڑا اور برائی کا ایک پلڑا ہوگا، ٹھیک ہے، تو اسی حوالے سے یہاں پہ تذکرہ ملتا ہے کہ جس کی بھی نیکیاں زیادہ ہوں گی اوبویسلی وہ کامیاب ہو جائے گا، یعنی کہ نیکیوں کا پلڑا اگر بھاری ہو گیا، اور اگر کسی کے نیک اعمال کم ہوں گے تو پھر اس کے لیے کوئی اور آپشن نہیں ہے بلکہ دردناک اس کو عذاب دیا جائے گا۔ آیت نمبر 9 ہے، جس میں ہلکے پلڑے والے جو لوگ ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گے، اسی چیز کا تذکرہ ملتا ہے۔ رکوع نمبر 1 ہمارا یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں رکوع نمبر 2، اس میں آیت نمبر 10 سے لے کے 25 تک کی آیات شامل ہیں۔ یہاں پہ ہمیں جو پورا ایک واقعہ ہے حضرت آدم سے پہلی بار ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھا، یہ بار بار یعنی کہ 7 مرتبہ تذکرہ ملتا ہے۔ ہر بار ہمیں اس میں تھوڑا بہت جو ہے وہ ملتا ہے، مزید کوئی ایڈیشن ملتی ہے، یعنی کہ ہمیں اس کے بعد پورا ایک جو واقعہ ہے وہ اچھے سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ آیت نمبر 10 میں فرمایا جا رہا ہے کہ انسان کی جب تخلیق ہوئی تو اللہ پاک نے یہاں سارے ارینجمنٹس کیے، ٹھیک ہے، ارینجمنٹس مطلب انسان کو رہنے کے لیے زمین عنایت فرمائی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پھر انسان کے معاش کے بندوبست کیے گئے، ٹھیک ہے، تو یہاں وقت ہے اس چیز کا کہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور انسان جتنا بھی شکر ادا کرے، ٹھیک ہے، تو وہ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا، وہ شکر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان نے کو جو اللہ تعالیٰ نے وسائل پرووائڈ کیے ہیں زمین میں، جیسے بارش ہے، بارش کے بعد زمین پر جب بارش برستی ہے تو پھر کچھ نہ کچھ اس سے فائدہ انسان کو حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جو اگر کوئی انسان یہ سمجھے کہ آنے والے وقت میں یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی تو ایسا نہیں ہوتا، یہ کائنات بہت پرانی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ زمین کے وسائل بھی بہت پہلے سے استعمال کیے جا رہے ہیں، آبادی ہے تو یہ دیکھیں کہ یہ ختم نہیں ہوتی، کم نہیں ہوتی، بلکہ آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے ہر آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ۔ لیکن ہم یہ چیز دیکھیں کہ یہ اللہ پاک کے جو پرووائڈڈ وسائل ہیں نا، جو خزانے ہیں، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوئے اور نہ ہی کبھی ختم ہوں گے، کیونکہ قیامت تک کے لیے، قیامت تک جو آخری انسان آئے گا نا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی معاش کا پورا پورا بندوبست کر دیا۔ آیت نمبر 11 میں ہمیں یہ جو واقعہ ہے یہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو کی تخلیق کی، ٹھیک ہے، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ جھک جاؤ، اب
بہت بڑی ایک، جس طرح سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک فضیلت دی ہے انسان کو، کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ جھک جاؤ۔ اب جو بھی جتنے بھی فرشتے تھے سبھی نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اب ابلیس جو ہے اس کا شمار فرشتوں میں نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، یہ آگ سے بنا ہوا تھا، جنات میں سے تھا یہ۔ اب اس نے یہاں پہ دیکھیں کہ سجدہ نہیں کیا، نافرمانی کی اللہ کی حکم کی، تو اگلی جو آیات ہے آیت نمبر 12، 13 اور سے لے کر یہ 20 تک کی آیات ہیں، اس میں یہ جو واقعہ ہے اس طرح سے موجود ہے کہ اس کے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جو ریزن تھی وہ کیا تھی۔ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس نے حسد کیا کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں، جبکہ اللہ پاک سے یہ جو ہے یہ مکالمہ کرتا ہے ابلیس کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں، آپ نے مجھے آگ سے بنایا لیکن آدم کو مٹی سے بنایا۔ تو اس کے دل میں تکبر آ گیا، تکبر اور حسد کی بیسس پہ اس نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وعید کیا، اس پہ لعنت فرمائی کہ اب تم یہاں سے چلے جاؤ، ٹھیک ہے۔ یہ تکبر تھا اس کی بیسس پہ کہ اس کو ذلت اور خواری جو ہے وہ مسلط کر دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آیت نمبر 14 میں تذکرہ ہے کہ اس ابلیس نے اللہ سے مہلت مانگی کہ آپ مجھے مہلت دیں، یعنی کہ ایک عذاب ابھی سے مجھے نہیں دیں، آپ مجھے مہلت دیں اس وقت تک کے لیے جب تک باقی تمام انسانوں کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اب یہ زندہ کر کے کب اٹھایا جائے گا انسانوں کو، ہم سب جانتے ہیں، اور ہمارا اس پر پورا ایمان ہے کہ ہماری ڈیتھ ہو جائے گی، ہم دفن کر دیے جائیں گے، جس حال میں بھی ہوں گے روز قیامت اللہ پاک ہمیں زندہ کریں گے اور ہم اٹھا لیے جائیں گے۔ تو آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مہلت دے دی گئی ابلیس کو۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 16 میں ابلیس نے اپنی اسائنمنٹ بیان کی، ٹھیک ہے، کہ میں کیا کروں گا اب، مجھے کیونکہ مہلت تو مل گئی ہے تو قیامت تک میں یہ کام کروں گا کہ میں جو آدم جس کی وجہ سے مجھے یہ ذلت اور خواری ملی ہے اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے، کہ میں نے اس کو سجدہ نہیں کیا، تو اب میں اس آدم کی اولاد کو میں بہکاتا رہوں گا، یعنی میں ایک مورچہ بنا کر بیٹھا رہوں گا، یعنی جس طرح سے کہتے ہیں کہ نشانہ لگا کے بیٹھا رہے گا کہ کہیں کوئی توحید کے راستے پہ تو نہیں چل رہا، تو میں ان کو بہکانے کی کوشش کروں گا۔ اور یہاں پہ دیکھیں آیت نمبر 17 میں شیطان نے کس طرح سے بتایا کہ میں ایسے حملہ آور کروں گا کہ چاروں طرف سے ان کو میں گھیر لوں گا، اور پھر اس سے کیا ہوگا، اکثریت جو ہوگی وہ ناشکری کرنے لگے گی اللہ کی، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ بہکانے میں بہت سارے لوگوں کو کامیاب ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 18 میں شیطان کو جو ہے وہاں سے جنت سے نکلنے کا حکم دیا اور اس کو مردود کہا، اور پھر یہ بھی فرما دیا اللہ پاک نے کہ جتنے بھی لوگ ہوں گے جو شیطان کی پیروی کریں گے ان سب کو اس کے سمیت جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 19 میں جو واقعے کا سٹارٹ ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ کیسے اللہ پاک کی، حضرت آدم علیہ السلام کی، حضرت حوا علیہ السلام کی، ان دونوں کو جو ہے جنت میں رہنے کا حکم دیا گیا کہ اب آپ نے یہاں پہ رہنا ہے، جہاں سے چاہیں کھائیں پیئیں، یہاں پہ رہیں، صرف ایک جگہ جانے سے منع کیا اور وہ ایک درخت تھا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا دونوں کو کہ پوری جنت میں جہاں مرضی آئیں جائیں کھائیں پیئیں، لیکن اس کے پاس نہیں جانا۔ اب ابلیس نے یہاں پہ ان کو وسوسہ جو ہے وہ ڈالا ان کے دل میں کہ میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں، اور یہاں پہ اب اس درخت کے پاس ضرور ضرور جاؤ، اس کا پھل کھاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے روک دیا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ فرشتے بن جائیں۔ اب میں آپ کو جو مشورہ دے رہا ہوں اس سے کیا ہوگا کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہنے والے بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو واقعتاً آج بھی یہی کر رہا ہے نا ابلیس، کہ اس کے چیلے اور ابلیس خود بھی اسی اسائنمنٹ پر قائم ہے کہ وہ جتنے بھی مومن ہیں ان کو بہکاتا رہتا ہے، اللہ کے راستے پہ چلنے سے روکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہے، جو حرام کیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیزیں، تو وہ ہمیں ہمیشہ ان کی طرف ان کو مزین کر دیتا ہے، خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے کہ نہیں آپ کے لیے یہ سب کچھ اور کچھ نہیں ہوگا، تو آپ لوگ اس پہ عمل کر لو، ٹھیک ہے۔ تو یہی طریقہ کر رہا ہے۔ اب کیا ہوا، جب انہوں نے وہ چیز کنزیوم کی، اس درخت کے پاس گئے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا، تو کیا ہوا، ان کے جو سطر تھے، یعنی کہ جو پوشیدہ تھی جو چیزیں جس کو شرم گاہیں کہتے ہیں، وہ عیاں ہو گئے، ٹھیک ہے، سطر کھل گئے ان کے، اور پھر یہ جو کام تھا یہ کروانے کے لیے شیطان نے بہت دھوکے سے مال کیا تھا۔ آیت نمبر 22 میں ہم یہ چیز دیکھتے ہیں۔ اور پھر
यहाँ पे देखिए कि अल्लाह पाक ने आयत नंबर 22 में इनको पुकारा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को और हजरत हवा को, कि मैंने पहले ही तुम्हें आगाह कर दिया था कि ये जो शैतान है ये तुम दोनों का खुला दुश्मन है, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी है। और ये देखे कि जैसे ही अल्लाह पाक ने यहाँ पे इनसे ये मुकालमा किया, तो दोनों हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम ने अपनी गलती पे फौरन ही उन्होंने निदामत महसूस की, अपनी गलती का इतराफ किया, अल्लाह से तौबा तलब की। ये दुआ है जो हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ के नाम से जानते हैं, हम याद भी करते हैं। आयत नंबर 23 में बयान की गई है, रब्बना ज़लमना अनफुसना वइल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, कि ऐ मेरे रब, हमने जुल्म किया अपनी जानों पर, और अगर तूने हमें माफ ना फरमाया और हम पर रहम ना फरमाया तो हम तबाह होने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह पाक की तरफ से उन्होंने ये कलिमात सीखे, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी, अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। उसके बाद आयत नंबर 24 में तज़किरा किया गया है, अल्लाह पाक ने इन सब को जो है वो ज़मीन में जाने का हुक्म दिया, और ये भी बावर करा दिया कि तुम सब एक दूसरे के दुश्मन हो, यानी कि इब्लीस और जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जो औलाद होगी, ठीक है, और ये सिलसिला क़यामत तक चलेगा। और जमीन में यहाँ पे आयत नंबर 25 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक जो है मुकर्ररा एक मुद्दत है, ठीक है, इसमें अपनी जिंदगी यहाँ पे गुजारो और उसके बाद यहीं पे मरोगे और फिर उसके बाद तुम्हें निकाल लिया जाएगा। तो यहाँ पे भी क़यामत का ही तज़किरा है कि क़यामत के दिन तुम्हें यहाँ से निकाल लिया जाएगा। यहाँ पे हमारा ये रुकू कंप्लीट होता है। सूरह इराफ का रुकू नंबर 3 स्टार्ट करेंगे आयत नंबर 26 से, और ये 31 तक की आयत पर मुश्तमिल होगा। 22 आयत है, सॉरी 26 आयत है, जिसमें यहाँ पे लिबास की अहमियत का बयान है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो औलाद है उनको मुखातिब करके अल्लाह पाक ने लिबास की अहमियत को बताया कि ये तुम लोगों का सतर भी कवर करता है और साथ में ये खूबसूरती का भी बाइस है, ठीक है, क्योंकि लिबास से ही हम अपने आप को सजाते संवारते हैं, लेकिन ये चीज़ भी बावर करा देगी अल्लाह ताला की तरफ से कि जो तकवा का लिबास है, यानी अल्लाह का जो डर है, अल्लाह के अहकाम के का जो अमल है, ठीक है, अल्लाह से डरते रहना, वो सबसे बेहतर एक लिबास है। और फिर उसके बाद 27 जो आयत है उसमें आदम अलैहिस्सलाम की जो औलाद है, यानी बनी आदम सारी औलाद आती है, क़यामत तक के जितने भी इंसान हैं वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ बता दी गई कि जिस तरह से इब्लीस ने अपना बहकावा और वसवसा अंगेजी की और फिर जन्नत से निकलवा दिया हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, हजरत हवा को, और सबसे पहले उसने क्या काम किया, उनके लिबास जो है वो उनसे उनके सतर जो है वो सामने अयां कर दिए एक दूसरे के, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इब्लीस आज तक ये काम कर रहा है, उसको अल्लाह की तरफ से छूट मिली हुई है। अल्लाह ताला हम सबको अपने जो सतर को भी पोशीदा रखने, अपने आप को जिस तरह से खवातीन को खास तौर पर अल्लाह ताला ने कवर करने का हुक्म दिया है, तो यहाँ पे हमने ज़रूर इस चीज़ के लिए अपने आप को तैयार रखना है, आने वाली नस्लों को भी, कि अपने आप को पोशीदा रखने, अपने आप को कवर्ड रखने का, और हिजाब का जो एक मामला है उसमें हमने बहुत ज़्यादा एहतमाम करना है, क्योंकि जो ऐसा नहीं करता वो शैतान की पैरवी करने वाला होता है। और यहाँ आयत के अगले हिस्से में ही अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि जो शैतान के जो दोस्त कौन से लोग होंगे, ठीक है, जो ईमान नहीं लाने वाले होंगे। आयत नंबर 28 में ये फरमाया जा रहा है कि जब भी कभी मुशरिकीन कोई बेहयाई वाला काम करते हैं तो इसको मंसूब करते हैं कि हमारे अबाव अजदाद करते थे, और अगर हमारे अबाव अजदाद करते थे तो इसका यही मतलब है कि अल्लाह ताला का ही हुक्म होगा इसमें, क्योंकि वो करते थे। तो यहाँ पे इस चीज़ को का शऊर दिलाया गया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके, कि इनको कन्वे कर दिया जाए कि ये जो बेहयाई के अकाम है ये आपकी खुद साख्ता है, अल्लाह की तरफ ऐसे चीजें मंसूब नहीं की जा सकती जिनका आपको इल्म नहीं है। आयत नंबर 29 में अल्लाह पाक ने इंसाफ के बारे में वजाहत फरमाई है कि जो अदल है उसका दामन हमेशा कायम रखना है, उसका थामे रखना है अदल और तवाजुन का, इंसाफ का। और फिर जो किबला रुख होकर नमाज पढ़ने का हुक्म है वो मिलता है हमें, अपनी जो इताअत है वो खालिसतन अल्लाह के लिए होनी चाहिए। और फिर उसके बाद क़यामत के दिन जिस तरह इंसान उठाया जाएगा, ठीक है, तो ये इंसान की जो पैदाइश है वो भी एक मुआज़ा है, और इस मुआज़े से बड़ा मुआज़ा नहीं है कि क़यामत के दिन अल्लाह पाक उठा लेगा सबको, ठीक है।
پھر اس کے بعد آیت نمبر 30 آتی ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا جو ایمان لانے والی جو ایک ٹیم ہے جس کو ہم حزب اللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد حزب الشیطان کا تذکرہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی حزب ہے، جس کو ہدایت یافتہ جو لوگ ہیں، یہ وہ گروہ ہے، اور شیطان کا گروہ وہ ہے جو کہ حسد کرتے ہیں جیسے ابلیس نے کیا تھا، ٹھیک ہے، اور تکبر کرتے ہیں، ہر دھرم ہوتے ہیں، تو اسی باعث یہ گمراہ ہو جاتے ہیں یہ سارے لوگ، تو یہ سارے شیطان کے ساتھی ہیں۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 31 ہے، اس میں ایک اور جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جب بھی انسان نماز پڑھتا ہے وہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں نے اللہ سے مخاطب ہونا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے لیے اچھے سے لباس کا اہتمام کرے، صاف ستھرا لباس جسے کہا جاتا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ اسراف نہیں کرنا، کیونکہ اسراف ہوتا ہے بے جا خرچ کرنا، اپنی چادر کو دیکھے بغیر ہی خرچ کرتے جانا، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند ہے۔ رکوع نمبر 4 ہے، جس میں ہمیں تذکرہ ملتا ہے جو غیر تربیت یافتہ جو اولاد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان کے خلاف ماں باپ کی جو ایک بد دعا ہے اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی پاکیزہ رزق دیا ہے، ٹھیک ہے، اور زیب و زینت کی جو چیزیں بنائی ہیں وہ حرام نہیں ہے، لیکن ان کو جو اختیار کرنے کا طریقہ ہے وہ حلال ہونا چاہیے، وہ شریعت کے اکارڈنگ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو اولاد کی صحیح دینی تربیت اگر نہیں کی جائے گی تو وہ اولاد جہنم میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے بد دعا کرے گی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو جو ہے دگنا عذاب دیا جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ انہی کی وجہ سے انہوں نے ہماری اچھی تربیت نہیں کی، ٹھیک ہے، تو ان کی وجہ سے ہمیں یہ بربادی دیکھنی پڑی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم سب کے لیے ہی دگنا عذاب ہے، کیونکہ تم نے اپنی اولاد کی دینی تربیت نہیں کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہاں پہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں خود بھی بعمل بنائیں، اور ساتھ میں ہماری جو اولاد ہے ان کو بھی دین کی طرف جو راہ دین کی راہ پہ مائل کرنے کی جو توفیق ہے وہ اللہ پاک ہی ہمیں فرمائیں گے، تو انشاءاللہ ہم کر پائیں گے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو حلال چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کا حکم ہمیں ملا ہے آیت نمبر 32 سے، اور اس کے بعد جو بے حیائی ہے اللہ پاک نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اب یہ نہیں کہا کہ صرف جو چھپ کے بے حیائی کی جائے وہ کی جا سکتی ہے، بلکہ دونوں طرح کی بے حیائی، چاہے وہ چھپی ہوئی ہو یا چاہے وہ کھلی ہوئی ہو، یعنی سب کے سامنے اعلانیہ کی گئی ہو۔ اور پھر شرک کی بھی یہاں پہ مذمت کی گئی ہے۔ 34 آیت میں جتنی بھی قومیں آئی ہیں، ہم جتنی پہلے جو قومیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں اور پھر اللہ پاک نے ان کی ہدایت کے لیے رسول مبعوث کیے، ان کا تذکرہ ملتا ہے کہ سب کو ایک خاص دیا گیا، اور اگر وہ مقررہ وقت کے دوران اللہ تعالیٰ کی راستے پہ، جس کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ اگر وہ نہیں چلے تو پھر وہ ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ پھر جو مقررہ وقت آیا تو پھر اس کو کوئی ٹال نہیں سکا، یہ چیز باور کرائی گئی ہے۔ آیت نمبر 35 میں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ رسول جب بھی آتے ہیں انسانیت کی ہدایت کے لیے، ٹھیک ہے، تو جب کو بھی وہ دعوت قبول کرنے والے جو انسان ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوتا، نہ ہی کبھی وہ کسی غم سے دوچار ہوں گے، کیونکہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا تقوی موجود ہوگا۔ آیت نمبر 36 میں آتا ہے جو جھٹلانے والے جو لوگ ہیں تکبر کی بنا پر جو آیات کو جھٹلاتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 37 ہے، ظالم کہا گیا ہے ایسے ہر انسان کو کہ جو اپنی خود ساختہ باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ اب کیا ہوگا کہ دنیا میں بھی وہ اس سب چیزوں کا جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کردہ ان کو حصہ ہے وہ ملے گا ان کو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو رزق کا معاملہ ہے یہاں اس سے مراد وہی ہے کہ اللہ پاک نے جو رزق کا معاملہ ہے وہ ان کے ان غلط عقائد کی وجہ سے یا گناہوں کی وجہ سے یا شرک کی وجہ سے رزق ان کا بند نہیں کیا، ٹھیک ہے، ان کو ان کے حصے کا رزق ملتا رہا۔ تو یہاں پہ ہمیں سیکھنے کے لیے یہ چیز ملتی ہے کہ کبھی کسی کا زیادہ اگر رزق دیکھ لیا تو امپریس نہیں ہونا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کرنی ہے، کیونکہ کفار کا جو ایک معاملہ ہے رزق کا، ان کو دنیا میں بہت کچھ ملے گا لیکن ان کا جہنم میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں رکھا جائے گا۔ آیت نمبر 38 میں جو جہنم ہے اس کے لیے یہاں پہ باور کرایا جا رہا ہے کہ
जिनों और इंसानों की जितनी भी उम्मतें थी, ठीक है, जब वो जहन्नुम में दाखिल किए जाएंगे तो हर आने वाली जमात पिछली जो जमात होगी उस पे लानत करेगी। ठीक है, जब जो भी हमने तस्करा पढ़ा, जिस तरह से हमारी औलादें भी हैं, अगर हम उनकी तरबियत अच्छी नहीं करते हैं तो वो भी यहाँ पे बददुआ करेंगे कि इनको दुगना अल्लाह ताला अजाब दिया जाए, लेकिन यहाँ पे अजाब सभी लोगों को दुगना ही दिया जाएगा। 39 जो आयत है, यहाँ पे भी फजीलत का जो तस्करा है कि जितने भी लोग जहन्नुम में आएंगे, ठीक है, यानी कि जो पहले आने वाले हैं वो पिछले बाद में आने वालों पर, और जो बाद में आने वाले हैं वो पिछले जो लोग हैं उन लोगों पर जो लानत कर रहे होंगे, सबको उनके अजाब का जो मजा है वो मिलके रहेगा और उनको उनका ये अजाब चखना पड़ेगा। अगला रुकू स्टार्ट होता है आयत नंबर 40 से लेके 43 तक की, इसमें आयत शामिल है। और यहाँ पे हमें जो अमाल का बदला है जन्नत की सूरत में उसका तज़किरा मिलता है कि तकब्बुर की वजह से जो अल्लाह ताला की तालीमात को झुटलाते हैं वो जन्नत में वो दाखिल नहीं हो सकेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक अल्लाह ताला की तरफ से एक मिसाल दी गई है आयत नंबर 40 में। ठीक है, एक तो दुनिया में तकब्बुर किया, आयात को झुटलाया, लेकिन अब जन्नत में जाने की इनकी मिसाल ऐसे है कि जैसे ऊंट कोई सुई के नाके से गुजर ना जाए, यानी कि ये काम एक नामुमकिन जो काम है उससे तशबीह दी गई है। अब ये 41 आयत में जो जहन्नुम का एक बयान है वो ये है कि आग ही आग होगी, यानी कि जालिमों के लिए आग के ही बिस्तर होंगे, आग का ही ओढ़ना बिछोना होगा। आयत नंबर 44 है जिसमें जहन्नुम के बाद जन्नत का तज़किरा मिलता है कि ईमान वालों के लिए जन्नत होगी, नेक अमाल जो करते हैं। ठीक है, और फिर इनके जो दिल हैं वो भी अल्लाह पाक की तरफ से बिल्कुल साफ सुथरे हो जाएंगे। जो अहले जन्नत होंगे, कोई गिला कोई शिकवा किसी के लिए नहीं होगा। और जन्नत का एक जो मामला है वो नहरों वाला, जो एक हम पढ़ते हैं हमेशा आयत और बहुत ही प्यारी लगती है कि बालाखानों के नीचे से नहरें बहती होंगी, और फिर यहाँ पे जो लोग हैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे होंगे। अगला रुकू स्टार्ट होता है, यहाँ पे आखिरत की तैयारी जो है उससे गफलत नहीं बरतनी चाहिए, इसका बयान हमें मिलता है 44 से लेके इसमें 53 तक की आयत शामिल है। अब यहाँ पे जन्नत का और जहन्नुम का मामला है, वो बयान किया गया है कि जो जन्नती लोग हैं वो जहन्नमियों से पुकार के ये कहेंगे कि जो अल्लाह ने वादा किया वो सच्चा है। अल्लाह का वादा क्या है कि जितने भी लोग दुनिया में नेक अमाल करेंगे, सिरात मुस्तकीम पर चलेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को उसवा मानकर, ठीक है, तो वो जन्नत में जाएंगे। तो जब जो लोग जन्नत में जाएंगे वो फिर पुकार उठेंगे कि वाकईतन अल्लाह का रास्ता, अल्लाह का जो वादा है वो सच्चा है। और फिर उसके बाद जो जन्नत और जहन्नुम के दरमियान में एक दीवार भी होगी। ठीक है, दीवार होगी, और इसमें कौन लोग मौजूद होंगे जिनके लिए अभी डिसाइड नहीं किया गया अल्लाह ताला की तरफ से, कि मतलब एक हुक्म नहीं आया। ऑब्वियसली डिसाइडेड होगा, लेकिन अभी हुक्म नहीं आया कि ये लोग जन्नत में जाएंगे या जहन्नुम में जाएंगे। तो ये लोग ऐसे लोग होंगे जिनकी जो नेकियां और जो बुराइयां हैं वो बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसी वजह से ये लोग अभी वेट कर रहे होंगे, इनको असहाबे एराफ के नाम से जाना जाता है। तो ये लोग क्या करेंगे, अब ये लोग जहन्नुम वालों को भी देख सकते होंगे और जन्नत वालों को भी देख सकते होंगे। आयत नंबर 47 में देखें कि उनका अहले जहन्नुम की तरफ जो है वो देख रहे होंगे और फिर अल्लाह ताला से दुआ कर रहे होंगे कि जो इन लोगों के साथ मामला हो रहा है ये हमारे साथ ना किया जाए। और उसके बाद आयत नंबर 48 में जो है वो जहन्नुम में से जिन जिन लोगों को पुकार रहे होंगे, ठीक है, यानी जानते होंगे उनको पुकार रहे होंगे कि ये आपकी रविश थी जिसकी वजह से आपको जहन्नुम में डाल दिया गया, वो तकब्बुर करते थे और ये सारी चीजें। ठीक है, और उसके बाद आयत नंबर 29 में फरमाया जा रहा है कि यही वो लोग हैं जिनके बारे में तुम कसमें खाया करते थे, ठीक है, कि नहीं नवाजेगा अल्लाह इन्हें अपनी किसी नेमत से। तो ये कौन कौन से लोग थे? जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ईमान लाए थे वो उन लोगों को कहा जाता था कि ये हसब नसब में, मालो दौलत में बहुत कम है, ये लोग गुलामों में शामिल हैं। ठीक है, तो वहां पे देखेंगे असहाबे राफ सबसे पहले उन्हीं लोगों को देखेंगे, ठीक है, कि साहबा कराम है, हजरत बिलाल हैं और ये सारे लोग। तो फिर यहाँ पे इन लोगों को बहुत ज्यादा जो है अल्लाह ताला का जो वादा है वो नजर आएगा।
آیت نمبر 50 میں پھر جو فرمایا جا رہا ہے کہ جنت جہنم والے جو ہوں گے وہ جنت والوں سے کچھ نعمتیں مانگنے کی کوشش کریں گے، لیکن پھر کیا ہوگا، جو جنت والے ہیں وہ ان کو بتا دیں گے کہ یہ سب چیزیں جو کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کو کے لیے دی ہیں وہ آپ لوگوں پر حرام ہے۔ آیت نمبر 51 میں بھی یہ باور کرایا جائے گا کہ جہنم میں جانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنائے رکھا تھا۔ اور آیت نمبر 52 میں جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ کی رحمت کے وہ مستحق ہیں۔ اور 53 آیت میں جو ہے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ نظر انداز کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے احکام کو، ٹھیک ہے، اور پھر وہ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی شاید ہماری شفاعت کر لے گا یا پھر ہم لوگ ویسے ہی بخش دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کی جتنی بھی وہ ایک خام خیالی تھی یا وشفل تھنکنگز تھیں، اب وہ یہاں پہ سب جو ہے وہ غائب ہو جائیں گی۔ اب ان کے لیے کوئی بھی ایسا موقع پرووائڈ نہیں کیا جائے گا کہ جو ان کو جنت میں لے جائے یا دوبارہ یہ دنیا میں ہی ان کو لے جائے تاکہ یہ لوگ نیک عمل کر سکیں۔ یہاں پہ ہمارا یہ رکوع کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 54 سے لے کے 58 تک ہماری جو رکوع ہے، رکوع نمبر 7، اس کو ہم سٹارٹ کریں گے، جس میں آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی جو پیدائش ہے کہ یہ 6 دنوں میں ان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور ہم اس کے بعد رات اور دن کے آنے جانے کے بارے میں تذکرہ ہے، سورج، چاند، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی یہ تخلیق ہے کائنات کی، اس کو ہم آیت متشابہات میں سے لیتے ہیں، کیونکہ 6 دن میں کیسے اللہ پاک نے تخلیق کیا یہ جو غیب کا علم ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے بے شک۔ اس کے بعد آج جو دعا کے آداب ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں آیت نمبر 55 میں، کہ دعا کیسے مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھ کے اور اللہ تعالیٰ کا خوف کرتے ہوئے دعا میں زیادتی نہیں کرنی چاہیے، یعنی کہ اونچی آواز میں دعا نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا ہی سوال کرنا چاہیے انسان کو۔ آیت نمبر 56 میں فرمایا جا رہا ہے کہ زمین میں اصلاح کے بعد فساد جو ہے وہ نہیں مچانا، اللہ تعالیٰ کو اپنی خوف اور امید کے ساتھ دعا میں پکارنا ہے۔ اس کے بعد 57 آیت میں اللہ پاک نے جو ہوائیں چلائی ہیں، ہوائیں چلانے والے کی جو ایک مصلحت ہے وہ بیان کی ہے، کیسے ہوائیں چلتی ہیں، ٹھنڈک کا احساس دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ بھاری بھاری بادلوں کو جو ہے وہ لے آتی ہیں، پھر بارش ہوتی ہے، پھر بارش کے بعد کیا ہوتا ہے کہ فصلیں اگنے لگتی ہیں، انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں یہ چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مثال دی ہے کہ مردوں کو بھی اللہ پاک ایسے ہی زمین سے نکال سکتا ہے، یہ تمام چیزیں انسان کی نصیحت کے لیے ہیں۔ یہاں پہ ہمارا یہ رکوع مکمل ہوتا ہے، آیت نمبر 59 سے لے کے 64 تک ہمارا 8واں رکوع سٹارٹ ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہم نے جو پچھلی قومیں ہیں ان کے تذکرہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ کیسے اللہ پاک نے قومیں جو ہے وہ زمین پر آباد کی، انہوں نے کیسے ترقیاں کی، پھر ان کے پاس ان کی ہدایت کے لیے رسول آئے، ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے کیسے قوموں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ تو آیت نمبر 59 ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قوم نوح کا تذکرہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک جو ہے اپنی قوم کو دعوت دی، ٹھیک ہے، یہ ان کی جو ہے عمر بھی دیکھ لیں، اس کا بھی اندازہ کر لیں کہ یہ ایک دعوت کا ایک بہت لمبا ڈیوریشن تھا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ قوم کے جو سردار تھے، جس طرح ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ جو بھی سردار تھے وہی سب سے پہلے حق کی راہ میں جو ہے وہ رکاوٹ بنتے ہیں۔ اب انہوں نے ان کو جھٹلا دیا آیت نمبر 60 میں، اور 61 میں بھی یہی تذکرہ ہے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کی لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں تم سب کا خیر خواہ ہوں، اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آیا ہوں، لیکن یہاں پہ یہ سب لوگ جو ہیں یہ اس جھٹلاتے رہے۔ پھر اس کے بعد 63 جو آیت ہے یہاں پہ ان کو ایک خبردار کیا گیا، وارننگ دی گئی کہ اگر تو اللہ تعالیٰ کے پیغام پر تم لوگ ایمان نہیں لائے تو کیا ہوگا، تم لوگوں کو جو ہے وہ ہلاکت جو ہے اسے دیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے، ان گناہوں کے باعث میں۔ پھر کیا ہوا، اس کو جو ہے آیت نمبر 64 میں اللہ پاک نے سم اپ کیا ہے کہ کیسے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے، صرف وہ چند لوگ تھے، ان کو اللہ پاک نے ایک کشتی ان کو بنانے کی انسٹرکشن ملی، کشتی میں یہ سب لوگ سوار ہو گئے، لیکن جتنے باقی لوگ تھے وہ سب کے سب ہلاک کر دیے گئے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ رکوع مکمل ہوتا ہے۔ اگلا رکوع ہے رکوع نمبر 9، جس میں ہم نے انشاءاللہ
قوم عاد کا تذکرہ پڑھیں گے۔ اس رکوع میں 65 سے لے کے 72 تک کی آیات شامل ہیں۔ اب یہ جو آیات ہیں یہ ساری میں آپ کو مطلب ایک ہی گو میں آپ کو اسی پورا تذکرہ سناؤں گے انشاءاللہ، کہ کیسے قوم عاد جو ہے ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ انہوں نے بھی ایسے ہی حق کی دعوت دی، اور پھر کیا ہوا، سب سے پہلے سرداروں نے جو ہے وہ انکار کیا، ٹھیک ہے، اور جھٹلاتے ہوئے ساتھ میں یہ بھی ایک ان کی نافرمانی میں یہ چیز بھی شامل ہوتی تھی کہ وہ ایک بہتان بازی کرتے تھے کہ یا تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا پھر آپ شاید کوئی حماقت والا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جھٹلانے کا ایک طریقہ کار ہوتا تھا، کسی نہ کسی تعجب کا یہ لوگ شکار رہتے تھے۔ لیکن کیا ہوا، ان لوگوں نے بھی ایسے ہی جھٹلایا، اور پھر اس قوم کو بھی اللہ پاک نے ایسے ہی جو ہے نیست و نابود کر دیا گیا اس قوم کو بھی۔ اور یہاں پہ یہ جو قوم تھی ان کو 7 دن تک اور 8 راتوں تک جو ہے ایک آندھی چلی مسلسل، اور پھر یہ لوگ پٹک پٹک کے ایک دوسرے پہ گرتے رہے، زمین پہ گرتے رہے، سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اس رکوع میں یہی تذکرہ ہے۔ اس کے بعد اگلا رکوع جو سٹارٹ ہوتا ہے 73 سے لے کے 84 تک کی آیات اس میں شامل ہے، رکوع نمبر 10، جس میں قوم سمود کا تذکرہ ہے۔ اب یہ جب قوم بالکل ہلاک ہو گئی، جتنے بھی اہل ایمان تھے وہ بچ گئے، پھر اس کے بعد ان کی نسلیں کسی دوسرے علاقے میں جا کے آباد ہو گئی، ٹھیک ہے۔ وہ جب قومیں آباد ہو جاتی تھی اور پھر ان کی تھوڑی تعداد بڑھتی، اللہ تعالیٰ ان کی بھی ہدایت کے لیے اپنے رسول بھیجتے وہاں پہ، ٹھیک ہے، تو پھر وہ لوگ ان لوگ کو بھی ایسے ہی دعوت دی جاتی تھی۔ یہاں پہ بھی ایسا ہوا، اس قوم کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ یہاں حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ اب یہاں پہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی جو ایک دعوت ہے وہ اس قوم کو دی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انہی اہل ایمان میں سے ہی یہ ساری ایک جنریشن تھی، لیکن یہ لوگ بھی کسی نہ کسی طریقے سے شرک میں ملوث ہو جاتے تھے۔ اور پھر لوگوں نے کیا کہا کہ اگر تو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو پھر ایسا کریں کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ پھر اللہ کا حکم ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزے کے طور پر ایک اونٹنی جو ہے وہ بھیجی، ایک پہاڑ کے اندر سے، ایک چٹان کے اندر سے اونٹنی برآمد ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب حضرت صالح نے ان کو بتایا کہ اس اونٹنی کو آپ نے نقصان نہیں پہنچانا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور اس کو جو ہے یہ جو جس طرح سے تم لوگوں کی زمینوں میں جیسے مرضی یہ گھومے پھرے، اس کو آپ لوگ بری نیت سے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ جن لوگوں کا ایک اور تذکرہ اب یہاں پہ بیان کیا گیا ہے آیت نمبر 74 میں، کہ بہت ہی جس طرح سے کڑیے لوگ تھے، مضبوط، طاقت والے، اور یہ کیا کرتے، یہ محل تعمیر کرتے تھے، پہاڑوں کو بھی توڑ لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو پہاڑوں کو توڑنا ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ اتنے عرصہ پہلے کتنا مشکل ہوتا ہوگا۔ تو یہ قوم اتنی طاقتور تھی، اتنے اسٹرانگ یہ لوگ تھے، پہاڑوں کو تراش فراش کر کے اپنے لیے محل اور بہت بڑے بڑے جو ہے گھر تعمیر کرتے تھے۔ اور یہاں پہ بھی سرداروں نے سب سے پہلے جو ہے مخالفت کی حضرت صالح علیہ السلام کی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ پھر کیا ہوا، یہاں پہ دیکھیں کہ آیت نمبر 77 میں بیان کیا گیا ہے، انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، تو پھر کیا ہوا، وہ اونٹنی جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہاں پہ انہوں نے یہ ایک بہت بڑی نافرمانی تھی۔ اب جب حضرت صالح علیہ السلام نے دیکھا کہ اونٹنی کو انہوں نے مار ڈالا ہے، تو پھر اب دیکھے کہ انہوں نے انہیں پھر سے وارننگ دی، اب جو ہے آپ پہ عذاب آ کے رہے گا۔ پھر کیا ہوا، آیت نمبر 78 میں ایک زلزلہ کا ذکر ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہے، اور زلزلے کی وجہ سے یہ ساری قوم جو ہے وہ نیست و نابود ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 79، یہاں پہ یہی چیز بیان کی گئی ہے کہ جو قوم کے لوگ تھے ان کو حضرت صالح علیہ السلام نے پورا اللہ تعالیٰ کا جو پیغام تھا ایز اٹ از پہنچایا، ان کی خیر خواہی کی، لیکن یہ جو لوگ تھے ان لوگوں نے خیر خواہی کو پسند نہیں کیا، بلکہ تباہی و بربادی کا جو ہے وہ آپشن جو ہے وہ آپٹ کی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 80 میں آتا ہے، جس قوم لوط کا تذکرہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا قوم کی طرف کہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا جائے۔ اور پھر یہ جو لوگ تھے، یہ دنیا میں پہلی ایسی قوم تھی جو کہ یہ ایک بہت بڑی بے حیائی ہے جو قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ لوگ
جو ہے وہ کرتے تھے، ہم جنس پرست تھے، ٹھیک ہے، یعنی اپنی خواتین کے ساتھ جو ہے وہ جنسی تعلق قائم کرنے کی بجائے یہ مردوں سے کی طرف اپنی شہوت کے لیے ان کی طرف رخ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بہت ناپسند کیا، ان کو حضرت لوط علیہ السلام کو جو مبعوث کیا، انہوں نے ان کو راہ راست پہ لانے کی بہت کوشش کی، لیکن ان لوگوں نے بالکل بھی جو ہے وہ حیا اور شرم والا جو ایک معاملہ ہے اس کو اختیار نہیں کیا۔ اور پھر کیا ہوا، آیت نمبر 83 میں فرمایا جا رہا ہے، حضرت لوط علیہ السلام اور پھر ان کی جو بیٹیاں تھیں سوائے ان کے اس قوم میں کوئی بھی نہیں بچا، کیونکہ ان کی جو بیوی تھی حضرت لوط علیہ السلام کی وہ بھی اپنی قوم کا ساتھ دیتی تھی، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھتی تھی، تو ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ ہلاک کر دیا گیا۔ آیت نمبر 84 میں اس بارش کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ پتھروں کی بارش تھی، ساتھ میں زلزلہ بھی آیا، ساری جو بستیاں تھی، یہ ڈیڈ سی کا علاقہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں یہ ابھی بھی یہ والے جو علاقے ہیں یہ موجود ہیں، اور یہاں پہ جو ہے یہ والا سارا جو ایک بہت اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا عذاب آیا، سب کے سب جو لوگ تھے ان کے وہ ہلاک ہو گئے۔ اگلا رکوع سٹارٹ ہوتا ہے 85 سے لے کے 93 تک کی اس میں آیات شامل ہیں، آخری رکوع ہے اس پارہ کا، جس میں قوم مدین کا تذکرہ ملتا ہے ہمیں۔ 85 آیت میں حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا اس قوم کی طرف۔ اب جو ہے یہ قوم کیا کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی، راہزنی کیا کرتی تھی، یعنی کہ راستوں میں بیٹھ کے جس طرح سے قافلے گزرتے تھے تو پھر ان کو یہ لوگ جو ہے جس طرح گن پوائنٹ پہ دھمکا کے اور چیزیں لوٹ لیتے تھے، یہ ان کا یہ بھی ایک بہت برا عمل تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ لوگ شرک بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر انہی دو گناہوں کا ہی تذکرہ ملتا ہے ہمیں۔ تو اس کے بعد جب ہم حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث کیا گیا تو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں آپ کے پاس پیغام لے کے آیا ہوں اور ایمان لانا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے بھی اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اور یہاں پہ ہمیں آیت نمبر 87 میں ملتا ہے کہ جو ہے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کے بھیجا گیا ہے، لیکن ایک گروہ اس پر جو ایمان نہیں لایا، اور یہاں پہ ان کو صبر کا جو ہے معاملہ وہ بیان کیا گیا ہے کہ تم صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے مابین فیصلہ فرما دے۔ اب یہ جو رکوع ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت انہوں نے دی، ٹھیک ہے، اس قوم کو اور راہ حق پہ آنے کی، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے ان جرائم سے ان کو باز آنے کی کوشش کی کہ یہ لوگ باز آ جائیں۔ لیکن یہاں پہ یہ ہمارا یہ رکوع جو ہے وہ پارہ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ مزید جو ہے اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں، کل کی لیکچر میں آپ کو ملے گی، نواں پارے پہ انشاءاللہ۔ تو لیکچر کا یہاں پہ اختتام کرتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا